اور پھر خصوصاً اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تانا زنی، یہ تو امت کو پارا پارا کرنے کی سازش ہے، اور یہ دوسروں کے ایمان پہ ڈاکہ ہے کہ آپ اہل بیت کی محبت کی آڑ لیتے ہیں اور اس کی آڑ لے کر کے آپ سب کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جتنی مناقب اہل بیت کی حدیثیں ہیں ان کا راوی یا حضرت عمر ہے، یا حضرت عبداللہ بن عمر ہے، یا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، یا ان کی بیٹی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اب بتائیے کیا ان لوگوں کو اگر اہل بیت سے الیاذ باللہ بغض ہوتا، محبت نہ ہوتی، دوری ہوتی، تو کیا یہ ان کے فضائل بیان کر رہے ہوتے؟ یہاں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر دور عمر فاروقی میں شہزادہ ہے، وقت کے خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے اور عالم دین ہے، بہت بڑا محدث ہے حضرت عبداللہ بن عمر۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے، ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے وظیفہ حسن حسین کا میرے مقابلے میں زیادہ مقرر کیا ہوا ہے سرکاری طور پہ، بلکہ حسن حسین تو دور کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبنہ جو حضرت زید بن حارثہ ہے، پھر ان کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید ہے، فرمایا اسامہ کا وظیفہ بھی آپ نے میرے سے زیادہ مقرر کیا ہوا ہے، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، میرا حق نہیں بنتا؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹا میں نے اپنی چاہت کو نہیں دیکھنا، میں نے محبت رسول کو دیکھنا ہے۔ تیرے مقابلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت حسنین کریمین سے زیادہ تھی اور حضرت اسامہ سے زیادہ تھی، اس لیے میں نے نبی کی محبت کی وجہ سے ان کا وظیفہ تیرے وظیفے سے زیادہ مقرر کیا ہے۔ اب بتاؤ اسی کو بغض کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا نام عمر، حضرت حسن کا بیٹا نام عمر، حضرت حسین کا بیٹا نام عمر، امام موسیٰ کاظم کا بیٹا نام عمر، تو بتاؤ دشمنوں کے نام بھی کوئی رکھتا ہے؟ یہ کتنی بڑی سازش ہے الیاذ باللہ کہ اہل بیت کو الگ کر دو اور اصحاب رسول کو الگ کر دو۔ بھئی جس وقت میں کہوں گا نبی کے صحابی، تو نبی کے صحابی کی تعریف کیا ہوگی؟ ہر وہ بندہ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں اس کا دنیا سے وصال ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو اہل بیت جو ہیں یہ سارے صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت حسن بھی صحابی ہیں، حضرت حسین بھی صحابی ہیں، حضرت علی بھی صحابی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا بھی صحابی ہیں، تو یہ سارے تو صحابی ہیں۔ جب ہم کہیں گے اصحاب رسول، جب ہم کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو کیا یہ سارے شامل نہیں ہیں؟ یقیناً شامل ہیں۔ اور پھر اگر آل کا لفظ آ جائے، آل رسول کا لفظ آ جائے، تو میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ حدیث کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ علماء نے یہ لکھا کہ کل تقی نقی فہو آلی، حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کا ہر نیک پرہیزگار بندہ میرا خاندان ہے، وہ میرا ہے، وہ میرے آل میں ہے۔ تو اب بتائیے جب حضور اپنی امت کے بعض والے لوگوں کو بھی حضور فرمائے السلمان و منی، سلمان جو کہ اجمی ہے، عربی بھی نہیں ہے، فارس کا ہے، سلمان فارسی ہے رضی اللہ، اجمی ہے، عربی نہیں ہے، حضور اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ میرے خاندان کا ہے۔ یہ حضرت اسامہ کون ہے؟ حضرت زید کون ہے؟ یہ کوئی وہاں کے تھوڑی ہیں، غلام بکتا بکاتا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حضور نے خرید کیا، آزاد کر دیا، حضور کی غلامی میں ایسے رہے۔ اسی مشکات میں حدیث کھڑی ہے کہ ان کا والد اور چچا لینے کے لیے آئے، پتہ چل گیا فلاں ہے ہمارا بچہ، پہنچ گئے، دونوں تعارف ہوا، ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کی، درخواست کی، یا رسول اللہ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، بڑے عرصے سے ہم اس کے لیے ترس رہے ہیں، ہمارا بیٹا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ بیٹا ہے، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، اگر جانا چاہتا ہے میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس بچے نے ابو کو چچے کو دونوں سے بات کرنے کے بعد فرمایا کہ میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہارے اوپر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتا ہوں۔ اب اس کے بارے میں ابھی یہی روایت عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بیٹے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے زیادہ عزت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا سے اس کی نسبت ہے۔ تو اہل بیت اور صحابہ کرام یہ دونوں آپس میں شیر و شکر ہیں، رحماء بینہم،
یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جتنے صحابہ ہیں یہ سارے آپس میں رحیم و کریم ہیں، ایک دوسرے پر مہربان ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے پر فدا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الفت عقیدت کا تعلق ہے۔ ان کے اندر جو بندہ یہ کہتا ہے آپس میں یوں تھا یہ تھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔